السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے ہم سیرت مصطفیٰ شروع کرنے والے ہیں اور یہ ہماری سیرت کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اور آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ ضروری معلومات دیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا نام قریش کیسے پڑا اور بعد میں بنی ہاشم کیسے پڑا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فئر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فئر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فئر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فئر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم، حضور کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بےحد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں رسید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے، چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور واجب تھے۔ جب سن سور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کی ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں وہ مقام گجا انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر میں پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور آباد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مسک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درکور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب متع مطیر، پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور جنے کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے مباح حد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اسباب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسباب فیل کا پورا واقعہ آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتائیں گے، تو ہماری اس سیریز کے ساتھ بنے رہیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔